ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آیت اللہ صادق روحانی ایک بات اور فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال اور اپنی عبادات کو مستقل طور پر حضرت حجت کو ہدیہ کرنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ حضرت حجت سے قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ نے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کی عادت ڈال لی تو کچھ ہی عرصے میں آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے بہت قریب آ گئے۔ اپنے اعمال کو، جو بھی آپ اعمال انجام دیتی ہیں نیک اعمال، اب مثلا آپ نے نماز پڑھی، امام زمانہ کو ہدیہ کر دیا اس کا ثواب۔ آپ نے روزہ رکھا، چاہے واجب روزہ رکھا چاہے مستحب روزہ رکھا، امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا۔ اور نیت یہ رکھیں کہ مثلا یہ جو میں ہدیہ کر رہے ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام، یا اس میں چاردہ معصومین کو بھی آپ ایڈ کر لیں، شہدائے کربلا کو بھی ایڈ کر لیں، اور کہیں کہ نیت دل میں یہ ہو کہ میں ان کو ثواب ہدیہ کر رہی ہوں، اور ان کو ہدیہ کرنے کا بھی جو ثواب ہے، یعنی یہ جو ثواب ہدیہ ان کو کیا، اس میں ان کی بارگاہ سے جو ثواب اور فائدے مجھے ملیں گے وہ میں اس کو تمام کائنات کے شیعوں کے اوپر، اپنے مرحوم رشتہ داروں پر، سب کے اوپر میں اس کو تقسیم کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ اس طرح کے تمام اعمال ان کو ہدیہ کرتے چلے جائیں، اور جو بھی آپ اعمال کریں، زیارات پڑھیں، زیارات کے لیے جائیں، کوئی بھی نیک کام آپ نے کیا، کوئی صدقہ دیا، سب کا ثواب امام زمانہ اور چاردہ معصومین کو ہدیہ کرتے چلے جائیں۔ اور خاص طور پر تلاوت قرآن کا ثواب حضرت حجت کو ضرور ہدیہ کریں۔ خود فرماتے ہیں آیت اللہ صادق روحانی کہ میں روزانہ، اپنے فتوے کے اندر انہوں نے بات لکھی کہ میں روزانہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، میں روزانہ ان کی نیابت میں زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، اور روزانہ وقت سحر فجر کی نماز سے پہلے میں تمام معصومین کی نیابت میں کچھ تلاوت قرآن کر کے ان کو ہدیہ کرتا ہوں۔ قرآن کو اور امام زمانہ علیہ السلام کا بہت ہی قریبی تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب شریک القرآن بھی ہے۔ جب بھی آپ زیارت میں بھی کہتی ہیں نا السلام علیکہ یا شریک القرآن، اور دیکھیے قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، امام زمانہ خود عین ہدایت ہے۔ قرآن ہر چیز کو آشکار کرنے والا ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام بھی جب آئیں گے تو ہر چیز کو آشکار کر دیں گے۔ بہت ساری مماثلت امام زمانہ علیہ السلام اور قرآن مجید میں، تو تلاوت قرآن امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ اور دیکھیے آپ خود سوچیں کہ ہم جب کسی کو ہدیہ کرتے ہیں نا، تو خود مثلا آپ اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کو ہدیہ کریں، تو خود اس ہدیہ کرنے کے بعد بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ثواب ختم ہو جاتا ہے ہدیہ کرنے سے اور اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ آپ کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، بلکہ 10 گنا ہو جاتا ہے، بلکہ نہ جانے کتنے گنا ہو جاتا ہے دوسروں کو ہدیہ کرنے سے۔ تو علماء فرماتے ہیں سوچیے کہ جب آپ عام شخص کو جب ہدیہ کر رہے ہیں ثواب، اس کے اجر و ثواب کی کوئی انتہا نہیں، تو امام زمانہ علیہ السلام کو اگر ہدیہ کریں، اس کی تو کوئی تصور میں نہیں لا سکتا کہ کتنا اس کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔